پیسے بچا کر رکھیں. ذرا وہ بھی سوچو, لوگ شداد کچھ نہ لے گیا, فرعون کچھ نہ لے گیا, 900 سال 1000 سال اس دنیا پر خدا بن کے بیٹھا تھا, کچھ نہ لے گیا. جب حرام نہ لے گئے تو ہم حلال کیا لے کر جائیں گے دنیا سے؟ لے کر جائیں گے یہ جیب کے کھنکتے سکے؟ نہیں. اب سنیے شعر. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. او پھانسی کے بندے کے سامنے کھڑا کر کے مجھے پھانسی کا بندہ میرے گلے میں ڈالنے والوں سن لو, او جاہو جلال و طاقت و ثروت رکھنے والوں سن لو, اس دنیا میں نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا. کون رہے گا اس دنیا میں؟ سنو. نام شاہان جہاں, او بادشاہو, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تل رہ جائے گا. اور سنیو عاشق و حضور کے غلاموں خوش ہو جاؤ. 1857 یا 58 سے پہلے کا کلام پڑھ رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہے؟ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے پیغام سینے پر تختی دل پر لکھ لینا, آگ سے محفوظ اس کا آگ سے محفوظ اس کا تل بدل رہ جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالی کا اعلان ہو رہا ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. مبارکباد کہ قابل ہیں آپ لوگ جو لوگ بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تو اس نور کو ایک درخت میں رکھا. درخت کا نام کیا تھا؟ درخت کے نیچے بیٹھنے والوں ذرا بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے نور کو, نور والے آقا کے ماننے والوں, رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو جب پیدا فرمایا ایک درخت پر اس نور کو رکھا, جس درخت کا نام درخت یقین ہے. کتنے سال کتنے مہینے کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور, رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نور 70,000 سال تک اس پر رہا. حمد بیان کیا, تسبیح بیان کی. تسبیح کیا تھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی تسبیح ہی. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب میرا نور رب کا ذکر کرتا تو اسے سن کے فرشتے بھی ذکر کیا کرتے. شارع طریق اور اطراف و کناف سے آنے والوں رب کا حمد بیان کرو, بولو نا پیار سے سبحان اللہ. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ کا قرآن بولتا ہے, اب میں کھول کر بیان نہیں کر سکتا, آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچاتا ہوں باتیں. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں, بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. رب کا اعلان ہو رہا ہے, محبوب ہم نے مالک حقیقی نے اس آسمان کو
کو جو آپ دیکھ رہے سر کے اوپر بغیر پایا کے رکھنے والا، بغیر پایا کے کھڑا رکھنے والا وہ خدا ارشاد فرماتا ہے نوجوانوں ذرا سننا، قربان جاؤ مسلمانوں، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمہیں بے شمار خوبیاں دے کر زمین پر ملبوس فرمایا ہے، تو تم میرے لیے کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے میرے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کریں گے انشاءاللہ قربانی؟ اور فرما رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک جو تمہارے دشمن زمین پی لے گی، گوشت ہم خود کھا جائیں گے، غریبوں میں تقسیم کریں گے، رشتہ داروں کو عطا کریں گے، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، نبی کا فرمان، نبی کا جملہ، زبان میری ہے، فرمان نبی کا سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت زید بن ماجہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاداہی، میرے آقا یا رسول اللہ، صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے آقا مدینے کے تاجدار، غلاموں کے مالک و مختار، دونوں جہاں کے مالک و مختار سرکار، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، آقا یہ قربانیاں ہیں کیا؟ بہت سارے لوگ قربانی کے بارے ان 3 دنوں میں اللہ کو اگر کوئی زیادہ نیکی پسند ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا سے فرماتے یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، آقا یہ قربانیاں ہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے قال بیکم سنت ابراہیم، اور سوال کرنے والوں تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے او غلاموں قربانی کرنا یہ تیرا کام ہے، قال بکل شعرۃ حسنہ، حدیث پاک کا جملہ ہے، اور ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا کرنا یہ رب قدیر کا کام ہے۔ ہر بال کے بدلے نیکیاں ملنے والی انشاءاللہ، لیکن خلوص سے، محبت سے، ادب۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک حدیث پاک آپ تمام کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من وجد سعة ولم يضاحي فلا يقربن مصلنا، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ استطاعت رکھ کر بھی قربانی نہ کرے، یعنی جانور کو یوم النحر، آج ایک دن لاسٹ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے 3 دن تک۔ آئیے ہم اور آپ ارادے کرو، جو لوگ کر چکے ہیں قابل مبارکباد کے قابل ہیں، لیکن جو لوگ انتظام نہیں ہے اب بھی وقت ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ کون تھا وہ اللہ اکبر رب کا خلیل، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، لیکن آج ہم اور آپ ایک جانور پر چھری رکھنے سے ڈر رہے ہیں، مال ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ پیسہ کسی غریب کو عطا کر دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے۔ نانا ایسا نہ سوچو، قسم خدا کی ہر بال کے بدلے نیکیاں ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، حضور کے غلاموں، عیدگاہ میں آنے والوں، کافی لوگ ابھی کھڑے ہو کر یہ سوچ رہے ہیں اس دھوپ میں کئی کو بیٹھنا، لیکن میدان قیامت کے وسط زمین یاد کرو، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر، آسمان ابھی بہت دور پر ہے، لیکن آسمان اس وقت سر کے قریب آ جائے گا، ہم تب کیا کریں گے؟ یہ زمین ابھی گھاس کی ہے، آپ کے نیچے اچھے اچھے قالین بچھے ہوئے ہیں، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، اس وقت ہم کس کو جواب دیں گے؟ تو ایک شعر پڑھنے کے امام کا یاد آ رہا ہے، پیش حق مستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے پیار کیا ہے، آقا فرماتے ہیں آپ روتے جائیں گے، یا رسول اللہ ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور ہم کو ہنساتے جائیں گے، خود روئیں گے، لیکن آقا ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، لیکن آج ہمارا نوجوان، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا، حضور کا نام زبان سے لینے والا، رب کا پاک نام لینے والا۔ ان علماء کرام سے پوچھیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ
سے لینا نہیں جانتا تھا. لیتے تھے وہ صحابہ, لیتے تھے وہ حضور کے غلام, لیکن جب لوگوں سے غلطی ہوتی تھی جہر میں اب آواز بلند رب کا ذکر کرنا, یہ جو ہے لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی تھی. لیکن قربان جاؤ, آج گھر گھر اسلام ہے, آج گھر گھر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, آج گھر گھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. لیکن نبی کے غلاموں, گناہوں کے طرف اپنے قدم کو بڑھانے والوں, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یا اپنی جانیں, اپنی محبتیں قربان کرنے والوں, قربان گاہ میں جانور لے جا کر ان کی سنت کو زندہ کرنے والوں, ذرا یاد رکھو آج ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے, ہمارا بیٹا ہمارا بھائی کدھر جا رہا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, آج شراب کا اڈا, آج شراب خانے مسلمانوں سے آباد کیے جا رہے ہیں. آج تاش کے پتے نوجوان کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے فرمایا تھا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب قریب نام بدل بدل کر لوگ شراب پیئیں گے, نام بدل بدل کر لوگ شراب کی چسکیاں لیں گے. اللہ کے بندو, حضور کے غلاموں سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو تو صحیح, شب قدر کی رات آتی ہے, شب برات کی رات آئی, عید الاضحیٰ کی مبارک یہ تاریخیں ہیں, کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت ہوں گی. لیکن بتاؤ, مبارک راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے, لیکن شرابیوں تمہاری مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی, تم اس رات بھی بخشے نہیں جاتے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نوجوانوں, شراب پینے والوں, نشہ کرنے والوں, جوا کھیلنے والوں, اللہ اکبر, میرے آقا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب قریب نام بدل بدل کر پیئیں گے, شراب خوب پی جائے گی, لوگ خوب. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بہت سارے لوگ اٹھیں گے قبروں سے, اللہ اکبر, چہرہ بندر جیسا ہو جائے گا, چہرہ سور جیسا ہوگا. نوجوانوں چاہتے ہو جس چہرے پر ہم نے نہ جانے کون کون سا پاؤڈر نہ لگایا ہو, قربان جاؤ موجودہ نوجوانوں, اور وہ جو ہے غلیظ خون کا الٹی کرے گا وہ نوجوان. یاد رکھنا, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, ان کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب لوگ شراب پیئیں گے, زمین پر زیادہ گناہ کریں گے, اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. مفہوم حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں زمین میں دھسا کر ایسے لوگوں پر عذاب نازل ہوگا. پیارے آقا کے دیوانوں, ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, حضور کے غلام ہیں, مولا کائنات مولا علی سے پیار کرنے والے ہیں, اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی کیا فرماتے ہیں, شراب کا ایک قطرہ, پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر فاطمہ الزہرا کے شوہر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اور مدینۃ العلم علیم بابھا, جس کے تعلق سے نبی نے یہ بیان فرمایا ہو, اس علی کے ماننے والے ہیں. علی کو کتنی نفرت ہے, تقویٰ دیکھیے, علماء سے پوچھئے, اگر کنویں میں گر جائے, اس میں مٹی ڈالی جائے, پھر گھاس اگے, تو اسے اگر انسان استعمال کرے یا جانور استعمال کر لے, کیا منع ہے؟ لیکن قربان جاؤ تقوی پر قربان, علی تیرے علم پر قربان, علی تیری صحابیت پر قربان, علی اللہ اکبر تیری اس محبت پر قربان. علی فرماتے نوجوانوں, اگر اس پر گر جائے, گھاس اگے بعد میں 2-4 سال یا 1 سال 6 مہینے کے بعد, میں بکریوں کو چرانا گوارا نہیں کر سکتا. کس ہونٹ سے شراب کی باٹلی لگا رہے ہو, کس ہونٹ سے شراب کا جام لگا رہے ہو. اللہ اکبر, بابا کے توہن ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا, اللہ اکبر. پیارے آقا کے دیوانوں, جو شراب پیے گا نا, اپنے بچوں کو کیا وہ پڑھا سکے گا؟ جو شراب پیے گا نا, اپنی بیٹیوں کی عزت کو کیسے کر سکے گا؟ جو شراب پیے گا نا, اپنی بیوی کی عزت کو کیسے کر سکے گا؟ اس کے حق کیسے ادا کر سکے گا؟ شراب سے نامردی عام ہو رہی ہے, شراب سے کینسر عام ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, آج اس دیش کو اگر شراب مکت کر دیا جائے تو یہ سونے کی چڑیا کہلاتی تھی, آج بھی یہ سونے کی چڑیا ہو جائیں گی. لیکن گزارش ہے ایسے لوگوں سے جو منہ میں پیپ گھسا کر چیک کرتے ہو, ڈرائیونگ کر رہے ہو, کیا تم نشہ کیے ہو یا نہیں, لیکن وہی لوگ پھر سے شراب کا لائسنس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں, شراب آپ کے لیے نہیں ہے, شراب کلمہ پڑھنے والوں آپ کے لیے نہیں ہے, شراب کسی اور کے لیے ہے. ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس دنیا میں حلال اور طیب چیز کھاؤ پیو, قیامت کے دن سرکار اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے, جام کوثر پلائیں گے حضور کے غلاموں. کس منہ سے پی سکتے ہو؟ گانجے کے نام پہ نشہ, انجیکشن کے ذریعے نشہ ہو رہا ہے, گولی کے ذریعے لوگ نشہ کر رہے ہیں, کھانسی کی دوائی میں نشہ کر رہے ہیں. نوجوان مسلمانوں, یا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رہے ہیں، اللہ اکبر، نام بدل بدل کے نشہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیارے آقا سے محبت کرنے والوں، عیدگاہ میں آنے والوں، آج سچی توبہ کر کے اس زمین سے اٹھنا، آج سچی توبہ کر کے اس عیدگاہ سے اٹھنا۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہوں گا بھی نہیں۔ پاک پروردگارہ آپ ہم تمام کے توبہ کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حضور کے صدقے قبول فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر اس زمین پر ہم شراب پیئیں گے، آج پروموٹ ہمارے مسلمان کے گلیوں میں شراب کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج اٹھنا، توبہ کر کے اٹھنا، میں وہی کروں گا جو مصطفیٰ نے کہا ہے۔ میرا قدم اسی وقت اٹھے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس پر حلال کہا ہے، حرام کی طرف میرا قدم نہ اٹھے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اللہ اکبر، آج انسان، آج مسلمانوں کے سماج میں، سوسائٹی میں جو ہے شراب پروموٹ کیا جا رہا ہے، شراب کو جو ہے بیچا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بلا بلا کر شرابی بنایا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اگر بیوی حیا سے ہے، اگر بیوی جو ہے مبارک ہے، اگر بیوی خاتون جنت کی کنیز ہے تو راتوں کو کروٹیں بدل بدل کے راتیں گزار لیں گی۔ لیکن شراب سے جو نامردی عام ہو رہی ہے نوجوانوں، آج یہ خلا اور طلاق کے مسئلے جماعت میں، آج مسجدوں میں، دارالافتاء میں آ کیوں رہے ہیں؟ آج انسان شراب پی پی کر اپنا چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ ہماری بچیاں بھی، میں نے جب جائزہ لیا تو یہاں تک کہ نابالغ بچے بھی جو ہے نشہ کر رہے ہیں، بچیاں بھی اس میں اتر گئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اگر وہ خاتون اگر نیک ہے تو پردے میں رہیں گی، لیکن اگر نیک نہیں ہے، آپ ان کے خواہشات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا نہ کر سکیں گے، پھر وہ عورت کرے گی کیا بیچاری؟ پھر وہ جو ہے قدم گھر سے باہر نکالے گی۔ اللہ اکبر، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اپنے چہرے کو نہ بگاڑو، اپنی آخرت کو نہ بگاڑو، اپنے قبر کی زندگی کو بیکار نہ کرو۔ قبر میں جانا ہے، حضور کو چہرہ دکھانا ہے۔ حضور کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر جتنی باتیں مسلط فرمائی ہیں، نبی کا جو فرمان ہے اس پر عمل کرو۔ یاد رکھنا، ہم جو کہتے ہیں نا کہ قبر میں حضور آئیں گے، الحمدللہ ہمارے قبر میں حضور آئیں گے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے، آئیں گے حضور قبر میں۔ کس کے قبر میں آئیں گے؟ جس کا ایمان یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انشاءاللہ جتنے پیغامات آپ کو دیا ہوں، اگر ان پیغامات پر عمل ہو جائے نا، یہ دنیا، یہ ماحول، یہ سماج کا، ہمارا سوسائٹی کا ماحول جنتی ماحول میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس اتنی ضرورت ہے کہ نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، باغ خلیلی بھیج دے، باغ بہار اپنی، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اگر اسی دو شعر پر پوری تقریر ہو جائے تو بس یہی دو شعر کافی ہمارے لیے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ آج ترقیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، اس لیے ہم سے سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک زبان ہو کر سارے حضرات آگے سے پیچھے، سارے حضرات ایک زبان ہو کر پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ